السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سرپرست حضرات اور خاص طور سے بچوں کے جو والدین ہیں، اس میں والد صاحب، بچوں کے جو ابو جان ہیں، والد صاحب ہیں، ان سے میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ میں کچھ نام آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، آپ سوچئے کہ آپ نے وہ نام اس کے پہلے سنے ہیں کیا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ اس کے علاوہ طارق بن زیاد، خالد بن ولید، محمد بن قاسم، سلطان صلاح الدین ایوبی، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، ایسے نہ جانے کتنے نام ہیں۔ آپ جانتے ہیں یہ نام کس کے ہیں؟ یہ نام اسلام کے خلفائے راشدین کے جو پہلے 4 نام لیا وہ ہیں، بعد میں مسلمانوں کے سپہ سالار کے نام ہے، اور ایسے ایسے بہادروں کے نام ہیں کہ جن کے نام سن کر دشمن کانپ جاتا، تھرا جاتا تھا۔ نہ صرف یہ، ان کے اخلاق و عادات بہت پیارے تھے، بہت شریف النفس تھے یہ لوگ، بلکہ جسمانی اعتبار سے مضبوط تھے، حوصلوں کے اعتبار سے بہادر تھے۔ آپ نے جتنی بھی جنگیں، اسلامی جنگوں کے بارے میں سنا ہے، یا مسلمانوں نے جہاں جہاں جن جن ممالک پر 400 سال 4000 سال حکومت کی ہے، تو یہ ہزاروں سال، یہ 400 500 سال، یہ 1000 2000 4000 سال جو حکومت ہوئی ہے، یہ صرف اور صرف اس وجہ سے کہ یہ ایک تو دیندار تھے، نیک شریف تھے اور بہادر تھے۔ مسلمان جو عورتیں تھیں وہ بھی ماشاءاللہ بہت بہادر تھیں، لیکن ایک نظام بنا ہوا تھا کہ عورتیں جو ہے تو گھر کا نظام سنبھالیں گی، عورتیں بچوں کی تربیت کا نظام سنبھالیں گی، جنگ مرد لڑیں گے، پرچم مرد لہرائیں گے، لڑنے کے لیے باہر ممالک میں مرد جائیں گے، ایک سسٹم تھا۔ اور آپ کو معلوم ہے، دیکھیے جو وراثت ہے وہ مرد کے توسط سے ظاہر ہوتی ہے، چلتی ہے۔ تو اب میں آپ کے سامنے ایک بات پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج پورے مہاراشٹر میں، پوری ریاست میں، بلکہ پورے ملک میں کہہ لیجئے، ہر اسکول میں، چاہے وہ اردو مادھیم ہو یا مراٹھی مادھیم سے پڑھنے والے مسلم بچے ہو یا انگریزی، مسلمان کے بچے جہاں پر جو اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، ہر اسکول میں، تو وہاں پر یہ شوکت بھائی کی بچی ذرا سامنے دیکھو، میں ہر ایک کو دیکھ رہا ہوں کس کی نظر کہاں پر ہے اور کون بات کر رہا ہے۔ تو آپ غور سے دیکھیں گے کہ جو بچیاں یا جو بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اس میں مسلمان لڑکیوں کے مقابلے میں لڑکوں کا تناسب کم ہے۔ کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں میں؟ ایک کلاس میں اگر 40 لڑکے ہیں، 40 بچے ہیں پورے، تو اس میں سے 30 یا 35 لڑکیاں ہیں اور صرف 5 یا 10 لڑکے ہیں۔ ایسی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے کہ ہر کلاس میں 5 یا 10 لڑکے پڑھ رہے ہیں، تو ہمارے لڑکے کر کیا رہے ہیں؟ اگر ہمارے لڑکے ابھی سے کم عمری سے گیریج پر جاتے ہیں یا کہیں دکان پر جاتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں ہم ذمہ دار ہیں۔ آگے چل کر یہ لڑکیاں جب ڈاکٹر انجینئر بنیں گی تو ان کے رشتوں کے لیے یا اور چیزوں کے لیے ہم پڑھے لکھے لڑکے کہاں سے لے کر آئیں گے؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ آج آپ نے دیکھے ہیں کہ مسلم لڑکیاں جو ہے تو پڑھ لکھ کر بہت پریشانیوں کا سامنا کر رہی ہے۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو معلوم ہے کہ معاشرے میں کیا چل رہا ہے، میں بولنا نہیں چاہتا اس کے بارے میں، لیکن آپ سوچئے کہ جہاں پر مسلمان نوجوانوں نے 14 سال کی عمر میں قلعے فتح کیے، آج ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں؟ ایک تو کلاس میں 4 اور 5 پڑھ رہے ہیں، 4 5 میں سے میں آپ کے سامنے ایک لسٹ بھیجوں گا، اس لسٹ میں آپ نام پڑھیے، لڑکیوں کے نام ہیں، لڑکیاں 10 نمبر کے ٹیسٹ میں سے 10 9 10 9 8، لڑکوں کے کتنے نام آپ کو معلوم ہے؟ اس میں 2 لڑکے ہیں، جبکہ وہ کلاس میں 12 سے 14 لڑکے ہیں، وہ 12 14 لڑکوں میں سے صرف 2 لڑکے ٹیسٹ دیتے ہیں، باقی کے لڑکے ٹیسٹ نہیں دیتے، پڑھائی نہیں ہے ان کی۔ وہ جنہوں نے 2 نے ٹیسٹ دیا ان کے نمبر دیکھیے آپ، 6 اور 7 نمبر ہیں۔ تو کہنے کا مطلب کسی کی بے عزتی نہیں ہے، کہنے کا مطلب صرف وہ لسٹ میں جو نام ہے ان کو نہیں ہے، ہر کلاس میں، ہر اسکول میں، ہر مسلمان آدمی نے یہ سوچنا چاہیے کہ میرا بچہ اس قابل ہے کیا کہ وہ معاشرے میں ایک مقام حاصل کرے۔ کہیں میرا لڑکا صرف لاڑ میں تو میں نے بگاڑ نہیں دیا، میں اس کو فون دے رہا ہوں اور وہ لڑکا صرف ٹرری باتیں یا چرب زباں بن رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ لڑکا اسکول میں بالکل 0 لیول پہ ہے۔ تو لڑکوں کے والدین نے جا کر اسکول کے ٹیچر سے ملنا ہے کہ لڑکے کیا کر رہے ہیں۔ تو اس بات میں آپ غور و فکر کیجئے، افسوس کی بات ہے۔ اور پھر ہم کہتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ میں برا ہو رہا ہے، ہم اس قابل نہیں ہیں، یاد رکھیے ہماری قوم کے ہمارے لڑکے ختم ہوتے جا رہے دھیرے دھیرے، اور جو ہے 2 4 وہ بھی اس قابل نہیں ہے کہ وہ پڑھ لکھ سکیں، پہلے نمبر سے پاس ہو سکے۔ افسوس کی بات ہے، لڑکیاں کام کر رہی ہے، پڑھائی کر رہی ہے، تعریف کے لائق ہے، لیکن لڑکوں کے لیے سوچنے کا مقام ہے۔ امید کرتا ہوں کہ سارے والدین، خاص طور سے والد، یہ سوچیں گے کہ ہمارے لڑکے
صحیح میں اس قابل ہے کیا کہ وہ پرچم سنبھال سکے، یا وہ جنگ لڑ سکے، یا وہ اپنی بقا کو باقی رکھ سکے، بقا کے لیے جدوجہد کر سکے؟ افسوس کی بات ہے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔